السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کی سامنے ایک واقعہ میں بہت ہی دلچسپ پیش کر رہا ہوں۔ حج کے موقع کا واقعہ ہے اور بہت ہی عبرتناک ہے۔ اللہ کی مدد کو پہچاننے کے لیے بہت ہی عبرتناک، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کس قدر ہمارے ساتھ رہتی ہے، بس ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ سنیے، سماعت فرمائیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، دفتن میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کاندھے پر ایک بچہ بہت کم سن بیٹھا ہے اور وہ یہ ندا کر رہی ہے، اے کریم اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ یعنی کیسا موجب شکر ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری؟ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوا ایسے زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختے پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختے پر، ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح کا چاندنا ہوا یعنی روشنی ہوئی تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا، اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ اس سے خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے، چاہ جائے کہ اس کا گناہ ایسی حالت میں کریں۔ کہنے لگا، ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کو بھر لی، جس سے یہ ایک دم رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا، اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادے سے بھی حائل ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر۔ بے تردد تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ جل شانہ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ جل شانہ کوئی سہولت کی صورت پیدا کرے۔ اسی کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن اس جزیرے میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی، یعنی لپک کر اس کو گود میں لے لیا۔ میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا، پیار کیا، اور میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میرا جگر کا پارا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے، تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا، نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرا عجیب واقعہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنی سرگزشت سنائی۔ یہ ماجرا سن کر
سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اور اب ہم تجھے ایسی ہی بات سنائیں جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا موافق تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا، اس کی پشت پر یہ بچہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز میں نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا لیا، اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور اب ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ جل شانہ ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی۔ وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والی ہے، اور وہ پاک ذات مصیبت زدہ کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یقین قابل نصیب فرمائے۔ کس درجے کا یقین تھا، اور اتنی مصیبت کے وقت میں اس عورت نے اپنے رب کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کو وہاں پایا، اور اللہ کی مدد جانشتہ ان کے پاس پہنچی، اور اللہ نے بچے کی بھی حفاظت کی اور اس کی بھی حفاظت کی، اور خانہ کعبہ کا دیدار کرایا۔ اللہ ہر مومن کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حج نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کی جنت کو درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، نیک اعمال کی توفیق دے، اپنے ذکر کی، قرآن کی تلاوت کی، نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔